السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، قرآن کریم کی پھر ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تختی نمبر 4 کا پڑھا تھا، اور تختی نمبر 4 میں ایک فارمولا اور قاعدہ ہم نے پڑھا، حروف مدہ کا قاعدہ، حروف مدہ کا فارمولا۔ وہ فارمولا اور قاعدہ کیا تھا؟ وہ فارمولا یہ ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، الف مدہ کی پوری تختی ہم نے پڑھ لی۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہ فارمولا اور قاعدہ تھا، اور ہم نے الف مدہ کی ایک تختی الحمدللہ مکمل پڑھ لی ہے۔ اب یہ اگلے صفحے پر آئیے، یا مدہ کی تختی ہے، اسے دیکھیے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز کو سمجھیے، یعنی جزم کو سمجھیے۔ جزم کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے ایک شکل ہوتی ہے جزم کی، آپ اسکرین کو اوپر دیکھیے، یہ جزم کی شکل ہے، اسے جزم کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف کے اوپر یہ شکل کا جزم ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے، اور جو حرف بھی ساکن ہوتا ہے اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، اسے مستقل طور پر نہیں پڑھا جا سکتا۔ جی ہاں، جس حرف پر بھی جزم ہو اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جزم کسے کہتے ہیں اور جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے، اور ساکن حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اسے اکیلے کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب اسے شروع کرتے ہیں کہ جس یا پر جزم ہو اس یا سے پہلے والے حرف سے، اور اس یا سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہیں تو اسے یا مدہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے جیسے حمزہ یا زیر ای، تو یہاں پر دیکھیے کہ یا ساکن ہے اس لیے کہ یا کے اوپر جزم ہے، اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہیں، تو اسے کہا جائے گا یا مدہ۔ جی ہاں، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاعدہ اور فارمولا وہی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ اب ہمیں یا مدہ کی تختی پڑھنی ہے، آپ نورانی قاعدے میں دیکھ لیجئے، اور جو باتیں میں نے سمجھائی ہیں اسے ذہن میں رکھیے کہ یا ساکن سے پہلے، یا ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس یا پر جزم ہو اسے یا ساکن کہا جاتا ہے۔ تو یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہے تو وہاں پر یا مدہ کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے، اور اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے حمزہ یا زیر ای، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے، حمزہ کے نیچے زیر ہیں اور یا ساکن ہے، اور ہم نے فارمولا اور قاعدے میں پڑھا کہ یا اگر ساکن ہو یعنی اس پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، اور اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہے یا ساکن ہے، اور یا سے پہلے جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بہت آسان ہے، پڑھیے حمزہ یا زیر ای۔ آپ ہر حرف کے اوپر یہاں پر قاعدے اور فارمولے کو دہرا لیجئے کہ اس طرح سے بولنا ہے کہ دیکھیے ای یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر کی حرکت ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ یا زیر ای۔ اس طرح سے قاعدے کو بار بار دہرائے۔ دیکھیے با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر ثی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر دی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر ضی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی۔ یہ بڑے قاف اور چھوٹے قاف کے فرقوں کو ذہن میں رکھیے کہ بڑا قاف حلق سے نکلتا ہے
اور چھوٹا کاف اوپر سے قاف اور کاف. لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی. یہ ہو گیا ہماری پوری یا مدہ کی تختی. یہاں پر ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، شروع میں بھی ہم نے حمزہ یا زیر ای پڑھا اور اخیر سے دوسرے نمبر پر بھی حمزہ یا زیر ای پڑھا. تو یاد رکھیے کہ دونوں حمزہ ہی ہیں، اس لیے کہ شروع میں نے ایک بات آپ کو سمجھائی تھی کہ الف جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ حرکت سے خالی ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش بالکل نہیں آتے، بلکہ وہ دوسرے حرف سے، پہلے والے حرف سے مل کر آتا ہے، وہ الف ہوتا ہے. اور جس الف کے اوپر حرکت ہو وہ الف نہیں ہوتا بلکہ وہ حمزہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ کبھی الف کی شکل میں آتا ہے، کبھی واو کی شکل میں اور کبھی یا کی شکل میں. تو یہاں پر شروع میں بھی حمزہ ہے اور اخیر میں بھی حمزہ ہے. مشق بھی پڑھ لیجئے، آسان ہے. مشق دینی، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی. اب یہاں پر آپ غور کیجئے، دونوں جگہ پر یا مدہ ہے، دال یا زیر دی بھی اور نون یا زیر نی، دونوں جگہ یا مدہ ہے. کیوں یا مدہ ہے؟ اس لیے کہ یا ساکن ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر جزم ہے، اور ہم نے فارمولہ اور قاعدہ پڑھا ہے کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہاں یا مدہ ہوگا. تو دیکھیں یہاں دی میں بھی یا ساکن ہے اور پہلے والے حرف یعنی دال کے نیچے زیر ہیں تو یہاں بھی یا مدہ ہوگا. نون یا کے اندر بھی دیکھیے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف نون کے نیچے زیر ہیں تو یہاں بھی یا مدہ ہوگا. تو دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے. دینی. آگے دیکھیے فی، یہاں پر بھی غور کیجئے، فا یا زیر فی یا مدہ ہے اور ہا زیر ہی، یہاں پر یا مدہ نہیں ہے. اب اس کو ادا کرتے وقت آپ کو خاص طور سے ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں پر یا مدہ ہے اسی کو کھینچنا ہے، بعد والے حرف کو کھینچنا نہیں ہے. اب بعض لوگ اس میں غلطی کیا کرتے ہیں، دونوں کو کھینچتے ہیں. فی ہی، فی کو کھینچنا تو صحیح ہے اس لیے کہ وہاں یا مدہ ہے، لیکن ہی کو کھینچنا صحیح نہیں ہے، یہاں پر کوئی مدہ نہیں ہے. اس غلطی کو ذہن میں آپ اپنے رکھیے کہ دیکھیے ہاں کے نیچے تو صرف زیر کی حرکت ہے، اور ہم نے قاعدہ نمبر 1 اور فارمولہ نمبر 1 میں پڑھا ہے کہ حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. تو اس کو اس طرح پڑھے، فی ہی، فی ہی، ہاں کو بالکل کھینچنا نہیں ہے. ارینی، حمزہ زبر را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی. اس طرح سے ارینی، حمزہ کو بھی نہیں کھینچنا ہے، را کو بھی نہیں کھینچنا ہے، اس لیے کہ دونوں کے اوپر حرکت ہے اور حرکت کو کھینچنا نہیں ہے. نون کو کھینچنا ہے اس لیے کہ یہاں پر یا مدہ ہے، ارینی. اب یہاں پر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ارینی، آرینی، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے. آگے دیکھیے کتابی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی. اب یہاں پر دیکھیے تا الف زبر تا، یہاں الف مدہ ہے اور با یا زیر بی میں یا مدہ ہے. تو یہاں پر الف مدہ کو بھی کھینچیں گے، یا مدہ کو بھی کھینچیں گے، لیکن کاف کو نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ کاف کے نیچے حرکت ہے اور حرکت کو کھینچنا نہیں ہے. تو اس کو اس طرح پڑھے، کتابی. اس طرح نہیں پڑھنا ہے کتابی، کتابی. اس طرح سے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. کتابی. اجیبو، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیبو. یواری، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری. مفاتیح، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، ہا پیش ہو، مفاتیح. رازقین، را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبر ن، رازقین. عبادی،
عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، عذابی، عین زبر ع، ذال الف زبر زا، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی، تماثیل، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، ثا یا زیر ثی، تماثی، لام پیش لو، تماثیل، مقادیر، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیر، اخیہ، حمزہ زبر ا، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ، اب اخیر میں ہاں کو نہیں کھینچنا ہے، اخیہ اس طرح سے نہیں کرنا ہے، اخیہ، بنیہ، با زبر ب، نون یا زینی، بنی، ہا زیر ہی، بنیہ۔ تو یہ ہو گیا آج کا ہمارا سبق، بہت آسان ہے۔ اگر قاعدہ اور فارمولہ آپ کو پکا یاد ہے حروف مدہ کا تو یہ سبق آپ کے لیے بالکل حلوہ ہیں۔ تو آپ اس سبق کو اچھے سے ذہن میں بٹھائیں، آگے بھی جو سبق آ رہا ہے واو مدہ کا وہ اس کے جیسا ہی ہے، وہی فارمولہ اور وہی قاعدہ ہوگا، آسان ہے۔ آپ اپنا وقت نکال کر اس سبق کو بار بار دہرائے، اسے یاد کریں، ویڈیو کو بار بار اس کو دیکھیں اور اپنے مشق کو آپ درست کرا لیں، تاکہ پھر آگے ہم جب سبق پڑھیں گے تو پھر آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جلد از جلد سبق یاد کرا دے اور آپ قرآن کریم پڑھنے والے بن جائے، ایسے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔